بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا انقلابی موضوع نظام بدلو کانفرنس دیکھ کر مجھے ایک کلام یاد آ گیا اقبال کا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ میں اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر پاکستان جاگو تحریک کے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے نالج میں آ جائے کہ میں نے حالیہ جنرل الیکشن 2024 فروری میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی سے الیکشن لڑا، اور ماڈل ٹاؤن جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے بھی میں بطور صدر سوسائٹی کے الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں کس بھاؤ بکتی ہے۔ مجھے نہ مسائل کا رونا رونا ہے کہ یہ مسائل ہیں، غربت ہے، جہالت ہے، کرپشن ہے، اشرافیہ ہے، بدماشیہ ہے، اور نہ ہی ان مسائل کی وجوہات پہ آپ کے سامنے دکھڑا یا رونا رونا ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ سب کو کچھ قابل عمل تجاویز پیش کر سکوں تاکہ ہم اپنی منزل پا سکیں۔ منزل کیا ہے؟ قائد کا پاکستان، اقبال کا پاکستان، حبیب جالب کا پاکستان، ایک خوشحال پاکستان سب کے لیے، نہ کہ چند کے لیے، جہاں سماجی انصاف ہو، جہاں سماجی جمہوریت ہو، جہاں مساوی مواقع ہو اور فیئر پلے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کی طرح ہم ان کرپٹ حکمرانوں سے جان چھڑوا لیں، تو نمبر ایک تو ہمیں اپنے کمروں اور ڈرائنگ روم سے نکلنا پڑے گا، جو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عوام کے پاس جانا ہوگا، جیسے آج آپ نے ایک یہ عوامی اجتماع کیا ہے۔ نمبر دو، پلان کیجئے کہ ہر مہینے ایک پبلک ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے۔ وہ سیمینار ہو سکتی ہے، وہ کانفرنس ہو سکتی ہے، وہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے، وہ احتجاجی مظاہرہ ہو سکتا ہے عوامی ایشوز پہ۔ اور ہم یہاں قریباً 100 لوگ تو ہیں، مختلف پارٹیوں سے بھی ہیں، مختلف اداروں سے ہیں، این جی او سے ہیں۔ اگر ہم مل کے کریں گے تو وسائل اور ذمہ داریاں بٹ جائیں گی، کام آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3 کرنے والا کام میں نے آپ کو عرض کر دیا، اس سے عوام انگیج ہوگی آپ کے ان کاموں سے، کمروں اور ڈرائنگ روم سے عوام انگیج نہیں ہوگی۔ یہ سب اگر ہم اچھی میڈیا کوریج اور اچھی سوشل میڈیا کوریج سے کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماہانہ ایکٹیویٹی کرنے کے بعد قیوم نظامی صاحب 3 سال تک عوام کے سامنے ایک متبادل قیادت آ جائے گی، جس کے عوام متلاشی ہیں، جس کے لیے عوام ترس رہے ہیں۔ ریگولر کرنے سے، مشکل مزاجی سے، کنسسٹنسی سے، عوامی ایشوز کو عوام کے ساتھ انگیج کرنے پہ آپ کی اگلے جنرل الیکشن سے پہلے ایک قومی شناخت بن چکی ہوگی، عوام میں پذیرائی ہو چکی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے جو قیوم نظامی صاحب کا بڑا پرانا خواب ہے، عوامی انقلاب۔ اس کے ذریعے ہم اس بدماشیہ کو محلوں سے نکال باہر کریں۔ شعور، ڈاکٹر امجد علی خان صاحب نے بہت زور دیا، جاگو تحریک کا بہت زور ہے شعور پہ، کہ باشعور عوام، باشعور نوجوان۔ مجھے آپ سب سے ایک سوال کرنا ہے کہ 2018 سے 2022 اس وقت پیٹرول، بجلی، گیس، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آج سے بہت کم تھیں، تو کیا ہمارے حکمران وہ جماعت ہونی چاہیے؟ تو پھر میرا سوال ہوگا جو 2013 سے 18 میں بجلی، گیس، پیٹرول، کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ 18 اور 22 سے کم تھیں، تو کیا وہ ہمارے حکمران ہونے چاہیے؟ یہ آپ 150 بندوں میں سے کس کو پتا ہے کہ 13 سے 18 کے درمیان حکمراں جماعت نے 11,000 ارب قرض لیا، اور 18 سے 22 میں حکمراں جماعت نے 20,000 ارب روپیہ قرض لیا، اور وہ ہم عوام نے مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول، مہنگی گیس اور مہنگی کھانے پینے چیزوں سے ادا کیا، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اگر اپنی حالت نہیں بدلیں گے۔ تو کیا ہمارے حکمران یہ ہونے چاہیے؟ لہذا ہمیں ان حکمرانوں کی بدماشیہ کی اندھی تقلید کی بجائے شخصیت پرستی کو دفن کر کے
اجتماعی قیادت اور اجتماعی دانش، ان اصولوں پہ عمل کر کے اور عوامی ایشوز کو عوام سے انگیج کر کے اپنا محور بنا کر ایک نوجوان متبادل قیادت اس وطن عزیز اور 25 کروڑ عوام کو فراہم کرنا ہے. یہ ہے ہمارا کام. وہ نوجوان متبادل قیادت ایک متبادل نظام لا سکے گی. اس نظام میں کوئی پڑھا لکھا بندہ، کوئی شریف آدمی، کوئی مڈل کلاس، کوئی ورکنگ کلاس نہ ایم پی اے بن سکتا ہے، نہ سینیٹر بن سکتا ہے، نہ ایم ایل اے بن سکتا ہے، لوکل گورنمنٹ کا کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتا. آخر میں دو چیزیں. میرا بڑا بیٹا جانتے ہیں نظامی صاحب ماشاءاللہ یونیورسٹی چلا گیا ہے، اور میں پچھلے کچھ ماہ سے اس کو موٹیویٹ، گائیڈ اور ٹرین کر رہا ہوں تاکہ جو کام ہم سے نہ ہو سکے وہ ہماری اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو. تو آپ بھی کوشش کریں کہ ہم پتہ نہیں کب تک ہیں، ہم بھی تو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے، اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو. اور آخری شعر، ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلیں، کیوں نہ چنیں وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا. بہت شکریہ.